تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار یہ وہ طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کے شوہروں نے انہیں چھوڑ دیا. یہ وہ عورتیں ہیں جن کو بھائی کی تمیز نہیں ہے، باپ کی تمیز نہیں ہے، بیٹے کی تمیز نہیں ہے، شوہر کی تو بالکل تمیز نہیں ہے. یہ وہ جو ایک اوپن میرج کا سسٹم انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہیں، اور پھر آگے سے جھوٹ کا پلندہ ایسے ہیں کہ ماروی سرمٹ ٹائپ کا مٹیریل اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے جنسی ہراساں کرنے کی دھمکی مل رہی ہے. بھئی الو کے پٹھے، تجھے کھوتا بھی دھمکی نہ دے. تجھے جنسی ہراساں کرنے کی تو وہ جمیل فاروقی نے ٹویٹ کیا، مارو مجھے مارو کہ اگر اسے جنسی ہراساں کرنے کی دھمکی مل گئی. تو ان لوگوں نے باہر سے پیسے لے کے امریکہ میں بیٹھ کے یہاں بیچارے معصوم عورتوں کو 200-400 روپے دے کے تو انہیں کہتی ہیں آؤ سڑک پہ آؤ. کئی 80% خواتین جن سے میں ملا جو عورت مارچ میں گئیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو کشمیر اور فلسطین کی بہنوں کے لیے نکلی تھی، یہ تو وہاں پہ اپنا جسم بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم لوگ تو نکلی تھی کہ بھئی ہمیں جہیز جو ہے اس لعنت سے بچاؤ، اور جائیداد میں وراثت میں جو کہ اسلام نے ہمیں شرعی حق دیا ہے وہ دو. ایک نوبل کاز کے لیے آئی تھی جو خواتین کے ایکچوئل ایشوز ہیں کہ بھئی ہم لوگ عزت سے معاشرے میں جینا چاہتے ہیں، ہمیں گھر میں جو ہمارے بھائی کو مرتبہ ملا ہے وہی ہمیں دو. کچھ گھروں میں اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر، تو وہ اس کاز کے لیے نکلی اور یہاں پر ان کی کاز کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اور عورت کے کیس کو عورت مارچ نے اتنا مس یوز کیا کہ جو عورت جس کو گھر میں وہ عزت مرتبہ مقام نہیں مل رہا نا، وہ جو کہتی تھی کہ نہیں مجھے اتنی تو آزادی دو کہ میں اپنے جو ویوز ہیں اس کو ایکسپریس کر سکوں پازیٹیو طریقے سے، اس عورت کو بھی اب اس کا شوہر یا اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ والی آزادی چاہیے تمہیں، نہیں ملے گی. تو اصل خواتین کے حقوق پہ بھی یہ ڈاکہ مار چکے ہیں. مس یوز کر کے ان لوگوں نے خواتین سے ان کے جو حقوق ملنے چاہیے تھے وہ بھی چھین چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کو قانون ایسا بننا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن قانون ایسا بننا چاہیے کہ جو لوگ ایسے آ کے ہم جنس پرستی کی بات کریں، ان تمام نامردوں کو اٹھا کے ایسے لکوں میں لتر مارو کہ دوبارہ ان کی تشریف اتنی لال ہوئی ہوئی ہو کہ دوبارہ دکھانے کے قابل نہ ہو. ان کی جب تک تشریف پہ آپ لوگ لتر نہیں ماریں گے، جس طرح بابا ضیاء کے دور میں آپ لوگ دھوبی گھاٹ کے میدان میں مجمع لگا کرتا تھا اور کریکٹرلیس لوگوں کو سرعام سزائیں دی جاتی تھیں، ان کو وہ لتر پڑنے چاہیے، چاہے کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، جو کریکٹرلیس ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ نہیں بن سکے گا. یہ آج آدھے کپڑوں کے ساتھ آ کے ناچ کے گئی ہیں، کل یہ ننگے ہو کے آ کے ناچیں گی، اور no one would be there to give them a shut up call. اور جب آپ انہیں روکنے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے اچھا تو آپ ریلیجیس ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں. بھائی بھوتنی کے ایکسٹریمزم کون سی پھیلا رہے ہیں؟ میرے ملک کا تم لوگوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اس کا امیج کیا دے رہے ہو تم لوگ؟ تو ان کو روکنا ہوگا. تو آپ نے اس سلسلے میں دھرنا بھی دیا تھا. ہاں ہم لوگوں نے ان لوگوں کی ہم جنس پرستی والی این جی اوز کا تو ستیہ ناش کر کے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. 2 بجے دن کو بیٹھے ہیں، پولیس کو ہم نے کہا تھا کہ جناب ہم لوگ پریس کلب سے جائیں گے ڈی چوک، تو انہوں نے سارے انتظامات پولیس حکومت نے جناب ڈی چوک میں کھڑی کی ہوئی. ہم لوگ بھی تو ابھی ارطغرل سے بڑا کچھ سیکھ چکے ہیں نا، بتاتے اور ہیں دکھاتے اور ہیں. ہم لوگ چلے گئے ادھر اپارے چوک والی سائٹ پہ، پھر کافی کچھ بلاک کرنا پڑا. یہ اور طرح سے بات ہی نہیں سنتے، میں کیا کروں، مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے. تو کتنے دیر آپ نے وہاں دھرنا دیا؟ اور پھر احمد بھائی 2 بجے دن کو بیٹھے دھرنے پہ، اور ایٹ اے ٹائم ہم نے 2 دھرنے دیے تھے آن دا اسپاٹ، اور پھر اینڈ پہ ہم لوگ مرج ہو گئے. ہم لوگوں کی جو مسلم طلبہ محاذ کی تنظیمات تھیں ان سے ہم نے رات کو ہی کہا تھا کہ بھئی ان لوگوں نے کوئی ہماری بات نہیں سننی، آپ لوگ ایک طرف دھرنا دیں، انہیں بتائے بغیر ہم دوسری طرف دیتے ہیں، اور آن دا اسپاٹ ہم مرج ہو جائیں گے. تو ایک بہت زبردست پریشر ان پہ ہو جائے گا، اور مرج بھی تیسری جگہ پہ ہوں گے، جو بتائیے اس پہ نہیں ہوں گے. جو سیکیورٹی کے لیے جو انتظامات تھے وہ کہیں اور کیے گئے تھے، ہم لوگ کہیں اور جا کے پہنچ گئے. تو اینی ہاؤ رات کو 11 بجے وہ مذاکرات ہمارے مانے گئے، تو کامیاب ہوئے، مطالبات مانے گئے. اور یہ پاکستان کے پچھلے 15-20 سالوں کی تاریخ کا واحد ایسا دھرنا ہے جس میں لوگ آتے تو جذبے کے ساتھ ہیں اور جاتے وقت بھی خوشی خوشی کے ہیں، ورنہ لوگ ہمیشہ مایوس ہو کے اٹھے ہیں دھرنوں سے کہ وہ چیزیں مانی نہیں جاتی. اور اس بار ہم منوا کے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کو جان چکے تھے کہ ان سے منوایا کیسے جاتا ہے. تو کن مطالبات پہ آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ سے ڈیل ہوئی؟ پھر ہمارا جو پہلا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جی جتنے بھی ایسے لوگ کریکٹرلیس ایکٹیویٹیز میں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان اور اس کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ٹارنش کرنے کے لیے کوئی رول کسی نے پلے کیا،
ان کی نشاندہی کر کے سخت سے سخت قانونی کارروائی کریں، وہ انہوں نے مان لیا۔ دوسرا مسٹر چپس کو ریڈیکیٹ کر کے آپ کے تعلیمی نصاب سے نکال کے اس کی جگہ اسلامی ہیروز محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی میں سے کوئی ایک ٹاپک کا ناول آپ لوگ نکالیں جو بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے یار ہمارے ہیروز کون ہیں۔ تیسرا جو ہے کہ پیمرا پہ ان تمام ماروی سرمٹ ٹائپ کے جو گندی ناجائز اولادیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان پہ پابندی لگائی جائے جو پاکستان کے مقدس اداروں، مقدس گائے یا سب سے بڑھ کے یہ چیز بیچ میں ڈالنی پڑتی ہے، اس کے بغیر مطالبات مانے نہیں جاتے، یا پھر پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات کر رہے ہوں تو ان پہ پابندی لگائی جائے۔ تیسرا جو تھا اس کے بعد ہمارا مطالبہ تھا ہم جنس پرستی پہ جتنی آرگنائزیشنز یا این جی اوز کام کر رہی ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ان سب پہ پابندی عائد کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم لوگ ایک مطالبے کے لیے گئے تھے اور 4 منوائے الحمدللہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں مطالبات کے عمل درآمد ہوگا یا پھر نہیں ہمیں زبردستی عمل درآمد کرانا پڑے گا، ایویں تھوڑی کریں گے کہ دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے سوٹے لگا رہے ہیں، ہم جا کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم کہیں گے ایک جو ہے نا ابھی ایک ثبوت دکھائیں نا، وہ آپ بے فکر رہیں، ہم لوگ منوائیں گے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہمارے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب خضر آٹ ٹیوانے نے کہا تھا نا کہ جناب یہ بلینک چیک لے لو، فل اینڈ سائن اٹ اینڈ ٹیل می دا اماؤنٹ آف منی یو نیڈ، جنہیں پیسے چاہیے نے میں دینا، مسٹر جناح نو سپورٹ نہ کرو۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے وہ بلینک چیک جلا دیا انگیٹھی میں، اور کہ ہن اگر جناح دا سپورٹ کی تھی میرے تو وڈ کے کوئی برا نہیں ہوئے گا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے کہا اچھا میں اللہ دے 99 نہ پڑھے جنہیں خضر آٹ ٹیوانے دا نام موجود نہیں ہے، تو مینوں دھمکی دے گا؟ تو ہم تو ایسے ہمارے اکابر وہ ہیں، ہمارے اکابر پیر جماعت علی شاہ جیسے لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا تھا کہ وہ شخص میرا مرید ہی نہیں ہے، میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھوں گا جو مسٹر جناح کا ساتھ نہ دے۔ ہمارے اکابر علامہ کفایت علی کافی ہیں جن کے دوستوں کے توپوں کے آگے باندھ دیا گیا تھا اور جسم کے پٹخچے اڑا دیے گئے تھے۔ ہمارے اکابر وہ ہیں کہ جسم پہ استریاں پھیری گئی تھی، کوئلے والی استری صحیح بھاری ہوتی ہے، ہمارے دادی نانی اگر زندہ ہیں ان سے جا کے ہم پوچھیں وہ اٹھائی نہیں جاتی تھی اور چمڑی ادھٹ جاتی تھی، وہ 80 سال 70 سال 65 سال کے بزرگوں کے جسم پہ ڈالی جاتی اور جب چمڑی ادھر جاتی تو پھر نمک اور مرچوں کا چھڑکاؤ کیا جاتا اور پھر دوبارہ استری پھیری جاتی، پھر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا۔ تب بھی کفایت علی کافی یہی کہتے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے لوگ جو پاکستان بنانے میں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا، ہم لوگ ان لوگوں کے فالوورز ہیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی جیسے لوگ جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے ہوئر امنگ دا فاؤنڈنگ ممبرز آف MSF، قائد اعظم کہتے تھے ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا، اب انہی نیازی صاحب کے فالوورز جو ہیں پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ who the hell they are کہ یہ ہماری بات کو اگنور کر سکے، ان کے باپ کا پاکستان ہے، ہم کروائیں گے ان سے انشاءاللہ۔